حماس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی افواج میں شدید لڑائی جاری ہے۔ حماس کے اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ٹینکوں اور فوجیوں پر تابڑ توڑ حملے۔ اسرائیل کے سابق آرمی چیف کا بیٹا گولمیر بھی شمالی غزہ میں مارا گیا ہے۔ میزائل اور مارٹر گولوں سے حملوں میں 79 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی زمینی آپریشن میں 87 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ القصام بریگیڈ کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ 72 گھنٹے کے دوران حملوں میں 135 اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ ترجمان القصام بریگیڈ ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کارروائی کے دوران درجنوں صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ القصام کے مجاہدین نے دوبدر لڑائی میں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ ترجمان القصام بریگیڈ نے کہا کہ مجاہدین نے مارٹر گولوں اور میزائلوں سے دشمن کے مراکز کو بھی تباہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا میزائلوں سے اسرائیل کے اندر صہیونی اداروں اور اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف حماس کے القصام بریگیڈ تو دوسری جانب حزب اللہ بھی اسرائیلی فوجیوں کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہی ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے 13 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس اور حزب اللہ کی جانب سے شدید جانی نقصان کے بعد اسرائیلی افواج اپنی خفت مٹانے کے لیے نہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 350 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیاں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ پچھلے 2 ماہ سے جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 17,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے بیماری کے شکار نہتے فلسطینیوں پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے اور رفیع کراسنگ سے امدادی سامان تک غزہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب نہتے فلسطینیوں کے ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کو متعدد ممالک سے فوجی سازو سامان سے بھرے 200 کارگو طیارے ملے، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک 10,000 ٹن سے زیادہ فوجی ساز و سامان اسرائیل پہنچا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق اس فوجی ساز و سامان میں ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے دفاعی امداد دینے والے ملکوں کے نام نہیں بتائے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پناہ گزینوں کی مدد، امدادی کاموں اور پناہ گزینوں کے اثاثوں کے تحفظ سمیت یہودی آباد کار بستیوں کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں 5 قراردادیں منظور کر لیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے حق میں منظور ہونے والی قرارداد کے حق میں 167 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ امریکہ سمیت 10 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے فلسطین میں امدادی کاموں سے متعلق قرارداد کو 165 ووٹوں سے منظور کیا گیا، جبکہ فلسطینی پناہ گزینوں کے اثاثوں کے تحفظ سے متعلق قرارداد کو 163 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کار بستیوں کے خلاف قرارداد 149 ووٹوں سے منظور ہوئی، جبکہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات سے متعلق قرارداد کو 86 ووٹ حاصل ہوئے۔ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات سے متعلق قرارداد کے لیے ووٹنگ کے عمل میں 75 ممالک غیر حاضر رہے، جبکہ 12 ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ UN کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کا سہارا لیتے ہوئے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سیکیورٹی کونسل کو خط لکھ کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ انتونیو گوتریس کی جانب سے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی پر زور دے۔ غزہ کی صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو خطے اور عالمی امن پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔